بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ آج کے اس مختصر وقفے میں بھی اسی سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 3، ظلم و زیادتی پر کسی کی مدد نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث میں فرمایا من اعان علی خصومت بظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، کہ جو شخص کسی ظلم کے مقدمے میں مدد کرے گا تو وہ اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے، پھر نہ جائے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 4، معاملات وغیرہ میں اپنے بھائی کا تعاون کیجیے۔ سواری وغیرہ کی مدد پہنچانا بھی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ۔ حدیث لمبی ہے اور اس میں یہ بھی ہے وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ، کہ لوگوں کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اور حدیث میں آگے ہے کہ تم کسی کو اس کی سواری پر بیٹھا دو یا سامان اٹھا کر دے دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو غور کیجئے، ایک شخص پریشان ہے، سواری پہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، اس کو آپ سواری پہ بیٹھانے میں مدد کر دیں یا نیچے سے اس کا سامان اٹھا کر کے اس کو دے دیں تو یہ بھی الحمدللہ صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ نمبر 5، تمام معاملات میں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر کافروں سے جہاد کی نوبت آ جائے تو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مقابلے میں نکلو اور فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 6، اگر اللہ نے اپنی اطاعت کی آپ کو توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی مدد ہے۔
اس پر اللہ کی شکر گزاری کیجیے اور توبہ استغفار کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے غافر الذنب وقابل التوب، کہ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا صرف وہی ہے۔ نمبر 7، اللہ سے مدد مانگیے اور صبر کیجیے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر و نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے تھے، جیسا کہ امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، ضرورت کے تحت غیر مسلموں سے مدد لینا جائز ہے، جیسا کہ ہجرت کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط سے راستے کے اندر رہبری کا کام لیا تھا۔ نمبر 9، کھانا وغیرہ پر اللہ کا نام لینا بھی ایک طرح اللہ سے مدد طلب کرنا اور اس کے نام سے تبرک حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی آپ کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں، جب بھی پئیں تو بسم اللہ کہہ کر پئیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔